السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 23 سے سورہ ختم تک اور سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں 43 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ خوف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے دل میں پیدا رکھنا چاہیے۔ پھر مومنوں کا ذکر کیا گیا، اہل کتاب کا بھی ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد امہات المؤمنین کا ذکر کیا گیا۔ اب امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی مائیں، اب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، یعنی آپ کی بیویاں ہیں۔ اب ان کا مقام و مرتبہ، ان کی شان و عظمت تمام ماؤں سے اولا و ارفع ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ اور اسی طریقے سے عمل صالح کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کے حساب سے بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی، اس کو ہم دگنا ثواب دیں گے، اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا اے پیغمبر کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
لِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کیا کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خبیرا۔ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین و باخبر ہے۔ فرمان الہی میں سورۃ الاحزاب کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آج تلاوت کی جانے والی آیت نمبر 35 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی فکر اور اس کا نظریہ کیسے ہونا چاہیے، اور ایک انسان معاشرے میں کیسے بہتر انداز میں اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے اور اس کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے، اور معاشرہ بہتر کیسے وجود میں آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ قرآن مرد اور عورت میں کوئی امتیاز نہیں کرتا، یعنی مرد کے لیے جو صفات بیان کیے گئے ہیں عورتوں کے لیے بھی وہ صفات بیان کیے گئے ہیں۔ اب ان دونوں میں سے جو ان صفات سے متصف ہو جائے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس مقبول ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت والے اور سب کے سردار ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ ہم اس احسان پر جتنا شکر بجا لائیں گے کم ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر صبح و شام کرتے رہیں۔ تو ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله
مغفرة وأجرا عظيما। जो लोग अल्लाह के आगे सरे अता खम करने वाले हैं, यानी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और फरोतनी करने वाले मर्द और फरोतनी करने वाली औरतें और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें और खुदा को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें, कुछ शक नहीं कि उनके लिए खुदा ने बख्शिश और अजर अजीम तैयार कर रखा है। और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक नहीं है कि जब खुदा और उसका रसूल कोई अमर मुकर्रर कर दें तो वो उस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझें, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो सरी गुमराह हो गया।
اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے ان کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ فرمان الہی میں سورۃ الاحزاب کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آج تلاوت کی جانے والی آیت نمبر 35 سے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی فکر اور اس کا نظریہ کیسے ہونا چاہیے، اور ایک انسان معاشرے میں کیسے بہتر انداز میں اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے اور اس کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے، اور معاشرہ بہتر کیسے وجود میں آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ قرآن مرد اور عورت میں کوئی امتیاز نہیں کرتا، یعنی مرد کے لیے جو صفات بیان کیے گئے ہیں عورتوں کے لیے بھی وہ صفات بیان کیے گئے ہیں۔ اب ان دونوں میں سے جو ان صفات سے متصف ہو جائے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس مقبول ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت والے اور سب کے سردار ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ ہم اس احسان پر جتنا شکر بجا لائیں گے کم ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر صبح و شام کرتے رہیں۔ تو ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا تھا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ اور جو خدا کے پیغام جو کہ تم پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ کرنے کو کافی ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں
بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور خدا مومنوں پر مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس مبارک مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ ہمیں اپنے خطوط کے ذریعے اپنی گراں قدر آراء ارسال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا پتہ ہے فرمان الہی ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ الاحزاب کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔